میں آج کے اس پروکار پروگرام کے انعقاد پر اپنے بھائی قمر یوسف زئی، ارباب داؤد، ظاہر شاہ شیرازی صاحب، شیر شاہ ہمدرد صاحب اور خیبر یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ناصر حسین صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ یہاں نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ اور آر ایل جے کے پریزیڈنٹ طارق برق صاحب اور جدوئی صاحب موجود ہیں، نیر علی صاحب موجود ہیں، جو اس بات کا بینًا ثبوت ہے کہ جو بینر پہ لکھا گیا ہے کہ پاک افغان انٹرنیشنل جو آپ کا یہ یونٹ ہے، یہ دونوں طرف کے جرنلسٹوں کی یہاں موجودگی اس کا بینًا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ کہ آج جب عید الاضحیٰ کو صرف 2 دن باقی ہے، میں آپ لوگوں کے جذبات بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ اپنے وطن سے دور رہتے ہوئے، اپنے اہل خانہ سے دور رہتے ہوئے، کسی دوسرے ملک میں رہ کر عید کا تہوار بوجھل دل کے ساتھ ہی منایا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈے 1 سے جب سے ہم نے اس فورم کی بنیاد رکھی، میرا اس دن سے یہ کہنا تھا کہ ویسے تو افغان جفاکش اور دلیر قوم ہے کہ جو کئی دہائیاں بلکہ اب تو پوری صدی انہوں نے کبھی ایک دفعہ گھر چھوڑا، کبھی دوسری مرتبہ چھوڑا، کبھی تیسری مرتبہ چھوڑا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، یہ آپ کی بہادری کا بینًا ثبوت تھا۔ لیکن اس مرتبہ انفارچونیٹلی کہ جب افغان کرائسس شروع ہوا تو عالمی برادری کی جانب سے بڑے بلند باد دعوے کیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی کے ساتھ جب یوکرائن کرائسس شروع ہوا تو پوری عالمی برادری نے افغانستان کے اس کرائسس سے کو بھول کر افغانستان کے عوام کی ان مصیبتوں سے کو پرکھے بغیر، دیکھے بغیر بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑا اور پوری دنیا کے وسائل جو ہے وہ یوکرائن میں جھونک دیے گئے، جو بیسیکلی موجودہ کرائسس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور انفارچونیٹلی کہ پہلے جب کبھی بھی افغانستان پر کرائسس آیا تو پاکستان کی جو بھی حکومت ہوتی تھی اس کے ساتھ افغانستان کے ایک بڑے برادرانہ اور مثالی تعلقات ہوتے تھے۔ اب جب عالمی برادری نے ایک طرف منہ موڑا تو انفارچونیٹلی شاید تاریخ میں بہت عرصے کے بعد ایسا موقع آیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں کے آپس میں تعلقات مثالی نہیں ہیں، برادرانہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں رہنے والے ہمارے جو افغان بھائی ہیں اور ہمارے جو جرنلسٹ ساتھی ہیں، ان کی پرابلم اور زیادہ بڑھ گئی۔ بہرحال میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ لوگ جب آپ نے آنکھ کھولی، سنبھالی اور سنبھالا تو افغان کرائسس شروع تھا، اور پھر افغانستان کے دوستوں نے کون کون سا کرائسس نہیں دیکھا
تو اس لیے آپ سخت جان لوگ ہیں، لیکن شاید اگر آپ کی جگہ کوئی اور لوگ ہوتے تو اتنے بڑے کرائسس میں وہ حوصلہ ہار جاتے. میں آپ کے حوصلے کی داد دینا چاہتا ہوں اور میں بالکل چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سارے تقسیم پیش کریں. خاص طور پہ گزشتہ 3-4 ماہ پہلے جب قمر یوسف زئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوتا کس وقت تھا، اٹھتا کس وقت تھا. کیا ہے جی اب فلاں علاقے میں کسی کے گھر ریڈ ہو گیا ہے، اب فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہنے والے کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ کبھی ایک کو فون کرتا، کبھی دوسرے پریس کلب کے ادارے کو فون کرتا، جب کبھی کسی پولیس اہلکار کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی پالیسیاں اپنی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا افغانستان کے عوام کا اور پاکستان کے عوام کا جو اخوت کا رشتہ ہے، بھائی چارے کا رشتہ ہے، وہ لازوال ہے. وہ کسی حکومتی پالیسی کا پابند نہیں ہے. ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ میں بالکل اب تو ہم اور اسٹرانگ ہو گئے ہیں ناصر کے آنے سے، کہ ناصر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. تو اگر خیبر پختونخوا یونین آف جرنلسٹ اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے دونوں صدور یہاں موجود ہیں، اور جب یہ دونوں یو جے کو پالیسی بنائے گی تو پی ایف جے کو وہ پالیسی جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گی. اور پی ایف جے کی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس ابھی 28 اور 29 کو آ رہا ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا ناصر صاحب سے اور طارق ملک صاحب کے کہ اپنے افغان جرنلسٹوں کے حوالے سے آپ کوئی جوائنٹ عملی بنائیں، تاکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے ایک جب متفقہ آواز اٹھے گی، ایک پالیسی کا حصہ بنے گی، تو پھر بہرحال کوئی بھی صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو پاکستان کی، وہ ان جرنلسٹوں کے مسائل سے پہلو پہ نہیں کر سکے گی، آنکھیں نہیں بند کر سکے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ایف جے کے پلیٹ فارم سے اٹھنے والی آواز پر انہیں ہمارے افغان جرنلسٹ بھائیوں کے مسائل کو حل کرنا پڑیں گے. اس لیے آپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ قمر یوسف زئی صاحب کے ساتھ بیٹھے، ان دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور وہاں ایک مفصل رپورٹ پیش کریں، تاکہ وہاں ہمارے 3 روز میٹنگ ہوگی. ایک اسپیشل سیشن ہم جو ہمارے افغان جرنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی ایجنڈا جاری ہونا ہے، اس میں رکھ لیں اور پھر اس کے لیے ریکمنڈیشن دیں. وہاں ایک مرکزی سطح پر کمیٹی بن جائے جو اگر کے پی کے گورنمنٹ سے بات کرنی ہے، افغانستان سفارت خانے میں بات کرنی ہے، یا فارن آفس میں بات کرنی ہے، انٹیریئر منسٹری میں بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ قمر یوسف زئی کا کام بھی کافی آسان ہو جائے گا. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب جو یہاں خواتین و حضرات ہیں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں آپ کے دکھ کا پورا احساس ہے، آپ کے درد کا پورا احساس ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جہاں ہم مرہم رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں گے. تھینک یو سو مچ. کوئی ساتھی زمن یو مرګریم ډیپورټم نشو او یو ګنټم هغه موږ د پولیس دا ستاسو اتحاد، دا ستاسو اتفاق، ستاسو دعاګانې دي، بل هیڅ نشته. نه موږ سره د ګورنمنټ سپورټ وو، نه موږ هیڅ، صرف پریس کلب، پی ایف جے، آر ایم جے موږ سره ملګري او تاسو یو کس موږ نه یو قسم زخمی نشو، او چې کوم کس ته څه ستونزه پېښه شوې ده په هغه وخت شوې ده. ډېر مننه. وعمل ما certificate